معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ دو ہمارے صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔
اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ محترم خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 سے 12 تک 6 آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون ہیں ایمان والے؟ ہم ہیں، ہم سے خطاب ہے کیونکہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہم ایمان والے کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب اللہ تعالیٰ پکاریں تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں کیوں پکار رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ پکار کا جواب دینا لازم ہوتا ہے۔ جب آپ کا نام لے کر کوئی آپ کو بلائے تو آپ کیا کہیں گے؟ چپ رہیں گے؟ نہیں، فوراً توجہ کریں گے۔ میرا نام کسی نے لیا، مجھے کسی نے پکارا، مجھ سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جب ہمیں ہمارا ذاتی نام نہیں، ہمارا ایمانی نام لے کر ہم کو پکارتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے آگے جواب دینے والے ہوں کہ جی اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، ہمیں بتائیے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ گویا ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اب تمہیں کوشش کرنی ہوگی تاکہ تم جہنم کی آگ سے خود بھی بچ سکو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہہ دیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر جنت اس کا حق ہو جاتی، جنت اس کے لیے ریزرو ہو جاتی، چاہے وہ جیسے مرضی کام کرے، اس کی کوششیں، اس کی محنت جس راستے پہ چاہے لگے، کیونکہ اس نے اللہ کو مان لیا اس لیے جنت اس کی ہو گئی۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ابھی خطرہ ہے، ابھی فکر کی بات ہے، ابھی کچھ اور کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، کیونکہ اسلام خود غرضی کا دین نہیں کہ جس میں انسان صرف اپنی ذات کی فکر کرے۔ اس پر تو لازم ہے کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں کی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی فکر کرے، اور سب سے پہلے جس کی فکر لازم ہے وہ اپنے ہی بیوی بچے ہیں، اپنے ہی گھر والے ہیں، کہ خود کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ سردی سے، گرمی سے، بیماری سے، دکھ غم تکلیف سے، بھوک سے نہیں، وہ تو بچاؤ گے ہی، لیکن اس سے آگے بھی ایک اور چیز ہے جس سے بچانا لازم ہے، اور وہ ہے نارن، آگ۔ کون سی آگ؟ دنیا کی آگ نہیں۔ دنیا میں تو بچہ چولہے کی طرف جائے تو ہم چیخ پڑتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑتے کہ اچھا جانے دو، کوئی بات نہیں، تھوڑا آگ سے کھیل ہی لے، شوق پورا کر لے۔ ہرگز نہیں۔ ہیٹر کی طرف بچہ قریب بھی پھٹکے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ آگ کے پاس چلا گیا تو اس کے کپڑوں کو نہ پکڑ لے، اور اگر پکڑ لی تو کہیں اس کی ہلاکت نہ آ جائے، یہ ختم نہ ہو جائے، اس کو دکھ تکلیف نہ آئے۔ لہٰذا ہم مائیں ہر وقت چوکنی رہتی ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، بجلی میں ہاتھ نہ دے دے، کسی تار کو ہاتھ نہ لگا لے، چھری نہ پکڑ لے، آگ میں ہاتھ نہ ڈال لے، کپڑے آگ میں نہ پڑ جائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لیکن ایک آگ جس کی طرف سے ہم سب بے خوف ہو گئے ہیں، جس کی طرف سے ہم سب بے خبر ہو گئے ہیں، وہ ایک اور آگ ہے جس سے بچنے کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے
قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ جہنم کی آگ ہے جس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے. اور پھر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو اندر جانے والوں کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے. دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ اگر کہیں آگ لگ جاتی تو انسان وہاں سے یا تو اس کو بجھاتا ہے یا بھاگ نکلتا ہے. اگر بجھا نہیں سکتا تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے. نکلو نکلو اس گھر سے باہر، نکلو نکلو اس آگ سے باہر، دور چلتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پیچھے نہ آئے. لیکن جہنم کی آگ، اس سے اگر کوئی نکلنا بھی چاہے گا تو نکلنے نہ دیا جائے گا. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب کبھی وہ چاہیں گے غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہ اس آگ سے نکل جائیں تو اسی میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے، وہ اس سے نکل نہ سکیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ آگ ایسی آگ ہے علیہا ملائکۃ، جس پہ کچھ فرشتے مقرر ہیں. کون سے فرشتے؟ کیسے فرشتے؟ رحمت کے فرشتے؟ نہیں، عذاب کے فرشتے. کیا صفات ہیں ان کی؟ غلاظ، بڑے سنگ دل ہیں، غلیظ القلب، بڑے شدید قسم کے ہیں، بہت سخت قسم کے ہیں. شداد، شدید ہیں، تندخو ہیں، سخت گیر ہیں، سخت پکڑنے والے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ترس کھانے والے نہیں، کسی کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کریں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دے گا اس کی نافرمانی نہ کریں گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اس ڈیوٹی پہ مقرر کیا گیا ہے تو وہ کسی وقت سستی نہ کریں گے. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، پہرے دار غافل ہو جاتے ہیں، کبھی چوکیدار سو جاتے ہیں، کبھی ویسے بھول جاتے ہیں یا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، اور لوگ جیل کے دروازے کاٹ کے بھی باہر بعض اوقات نکل آتے ہیں. لیکن یہاں کے فرشتے، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل ہوتے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنے اس کام میں کوتاہی نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس سے ایمان والوں کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ایمان والوں کو بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کرو، اپنی نسلوں کی آئندہ کی فکر کرو کہ وہ کس رخ پہ جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ دنیا کی آگ تو یا لکڑی سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، یا پھر گیس سے جلتی ہے، تیل سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ انسان کے گناہوں سے جلتی ہے، انسان کے گناہوں سے جلتی ہے، غلط کاموں سے جلتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کچھ نہیں مگر چٹیل میدان ہے، جیسے یہ زمین ہے ایسے میدان ہے. انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک باغ اگا لیتا ہے، ہر کلمہ سبحان اللہ سے ایک جنت میں درخت اگتا ہے. اور اسی طرح جو گناہ بھی انسان کرتا ہے تو اپنی اس آگ کو تیز کرتا ہے، اس کو بھڑکاتا ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نیکی کر کے اپنی اس جنت کو سنوار رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر کے اس جہنم کو بھڑکا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر صاف بچنے کے لیے کہہ دیا، اے ایمان والو بچو اور بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو اس مجلس میں آج بیٹھے ہیں زیادہ تر ہم مائیں ہیں جو بچے پیدا بھی کرتی ہیں، بچوں کو پالتی بھی ہیں، بچوں کو پروان بھی چڑھاتی ہیں. ہم سب اپنی ذمہ داریاں سوچیں کہ ہم کیا کیا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے بچوں کو کھانا کھلایا کرو، ان کے کپڑے دھویا کرو، گھر صاف کیا کرو، ان کی شادیوں کی فکر کرو، ان کے جہیز خوب تیار کرو. کہیں نہیں لکھا ہوا، کیونکہ یہ تو انسان کی ضرورت ہے تو پوری کرے گا. انسان بھوک لگے گی تو روٹی کا بندوبست کرے گا، اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی، روٹی کھلانے کے لیے کمائی بھی کرے گا اور ان کے لیے گھر بھی بنائے گا،
کپڑے بھی پہنائے گا ان کو. لیکن ایمان والوں کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ جسم کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں، کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لیں، یا اور ضروریات ہوں تو صرف ان کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک فکر کیا کریں. نہیں، یہ ذمہ داری تو ہے ہی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا جو نہیں، یہ تو مجبوری ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. لیکن ایک اور دنیا بھی ہے اس دنیا کے بعد، وہاں کی بھی کچھ ضروریات ہیں، وہاں کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے، اور وہ کام بھی آج کرنا ہے، اس دنیا میں کرنا ہے، اس زندگی میں کرنا ہے. وہ کل نہیں ہو سکتا، اس کو بھی آج ہی کرنا ہے. جہاں ہم اس گھر کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں، وہاں ساتھ ہی اس گھر کے بنانے کی فکر بھی کریں. اگر یہاں فکر ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کو غم لگا ہوتا ہے، ابھی گھر نہیں بنا، ابھی کرائے پہ رہ رہے ہیں، یا بن گیا ہے تو اس کی چھت پھٹ رہی ہے، اس کو ٹھیک کرانا ہے، رنگ روغن کرانا ہے، یہ فرنیچر گھر پہ لانا ہے، یہ رکھنا ہے، اب یہ ڈیزائن چل پڑا ہے، اس طرح کی چیزیں بنانی ہے. ساری زندگی صبح سے لے کے رات تک یہی فکریں تو کرتے رہتے ہیں، یہ پرانا ہو گیا ہے، یہ بدلنا ہے، اسی قسم کی باتیں سوچتے رہتے ہیں. لیکن سچی بات ہے، ہم میں سے ہر شخص خود سے پوچھے. ہماری ایک یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ ہم ہر وقت یہ ضرور سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ انسان جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتا تو 3 اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں. یہ 3 اپنے آپ کو یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ خود کی بھی فکر کرو. اور عقل مند وہ ہے جو اپنی فکر خود کرے. اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا پتہ چل جائے کہ میرے اندر کوتاہیاں کتنی ہیں، میرے اندر خرابیاں کتنی ہیں. کیونکہ ہم دنیا بھر کے علم جان لیتے ہیں، کئی سال اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہضم کر جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے قصور کتنے ہیں، کہاں کہاں ہماری غلطی ہے، کہاں کہاں کوتاہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو جہنم کی آگ بھڑکانے میں مددگار بن رہی ہے. اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنے بارے میں خود فکر کرے. اس لیے کہ اگر ہم خود اپنے خیر خواہ نہیں بنتے نا، تو کوئی کسی کا خیر خواہ بن نہیں سکتا، کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا. ماں بچے کی جگہ امتحان نہیں دیتی ہوتی اور ڈگری نہیں لے کے اس کو دے سکتی. آپ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو کھانا پکا کے تو کھلا دیتے ہیں، اگر خود نہیں کھاتے لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال کے کھلا دیتے ہیں، ان کو کپڑے بنا کے پہنا دیتے ہیں اور ان کی شادیوں کا انتظام کر دیتے ہیں. لیکن آپ میں سے کوئی ماں بچے کے حصے کا پڑھ کے اس کو ڈگری نہیں دلوا سکتی. کبھی ایسا ہوا کہ بچہ سکول نہیں جانے کو دل چاہتا تو ماں کہ اچھا بچے کوئی بات نہیں، تیرے حصے کا سکول بھی میں جاؤں گی، اور تیرے حصے کا امتحان میں دوں گی، اور تیرے حصے کے نمبر میں لے کے تجھے دے دوں گی. یہ نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح آخرت میں بھی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کے حصے کا عمل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے حصے کی جہنم میں نہیں جل سکتا. اس دن تو ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی. قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا اپنے ہی بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے، سب سے انسان بھاگے گا. یہ نہ مجھے نظر آئے، مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں، مجھ سے کوئی عمل نہ مانگ لیں. ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی. اس دن کوئی نہ ماں کام آئے گی نہ بچہ کام آئے گا. سب ایک دوسرے سے چھپ جائیں گے، سب ایک دوسرے سے منہ موڑ جائیں گے، سب بے وفائی کریں گے. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی فکر کرنا ہوگی. لہذا مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ کون سے کام ہیں جو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نجات کچھ امید کی جا سکتی ہے، اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جو کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہیں اور پھر بھی چھوڑ نہیں رہے. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب تک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اچھا فلاں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، تو پھر ہمیں کیا پڑی، ہم کیوں کریں؟ نہیں، کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ساری دنیا بھی ایک طرف چلی جائے، ساری دنیا کنویں میں گرے تو ہم پیچھے گریں گے، سب گر رہے ہیں تو چلو میں بھی چھلانگ لگا کے دیکھوں. نہیں، اللہ نے مجھے عقل دی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اس عقل کو استعمال کرنا، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی فکر کرنی ہے. مجھے اس سے نہیں کہ میرے اور آس پاس کیا ہو رہا ہے،
مجھے اس سے ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو بحیثیت ماں میں اور آپ آج مل بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیا فکر کر رہے ہیں. کیا ہم صرف ان کو کھلانے پلانے کا ہی انتظام کر رہے ہیں یا پھر ان کی آخرت کی بھی فکر کر رہے ہیں. دنیا سے انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل ختم ہو جاتے ہیں. 3 چیزیں مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ان میں سب سے پہلی چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو نماز سکھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ نیکی کے کام کرتے رہیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. دنیا میں تو جو کچھ رزق قسمت میں ہے وہ مل ہی جاتا ہے، لیکن ایک گھر جو آخرت کا ہے اس کا بھی ہم سب کو فکر کرنا ہے. اور اس کا فکر جب تک ہم خود نہ کریں گے کسی اور کا فکر کرنا ہمارے کام نہیں آئے گا. لہذا ہم سب خود سوچیں. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عنها، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. یعنی شوہر تو باہر چلا جاتا ہے کام کاج کرنے کے لیے، وہ تو گھر میں نہیں ہوتا. پیچھے عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ نگرانی کرے. کس بات کی؟ صرف اس بات کی نہیں کہ کنڈی لگی ہے کہ نہیں، کوئی چور نہ آ جائے. صرف اس بات کی نہیں کہ کھانا چولہے پہ جل نہ جائے. صرف اس بات کی نہیں کہ کپڑے دھونے والے تو وہ دھو لیے جائیں. اس بات کی بھی فکر کرے کہ بچوں نے نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. بچوں کی عمر گزر رہی ہے، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. کئی بچے جھوٹ تو نہیں بول رہے، کئی بچے چوری کی عادت کا شکار تو نہیں ہو رہے، کئی بچے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر رہے، غیبت تو نہیں کر رہے. لیکن یاد رکھیے کہ بچوں کو بھی اللہ نے بڑی عقل دی. جو ماں خود نماز نہیں پڑھے گی وہ بچوں کو کہاں کہہ سکتی ہے کہ نماز پڑھو. حالانکہ کیا حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کے لیے کہنا شروع کر دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار بھی سکتے ہو. اور بلوغت کے بعد تو ایک ایک نماز کا پھر حساب ہے، پوچھا جائے گا. حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن پہلا سوال جو انسان سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. پہلا پرچہ جو چیک ہوگا قیامت کے دن، جس کا نتیجہ دیکھا جائے گا، وہ نماز ہوگی. اگر وہ پورا ہوا تو آگے کا حساب بھی آسان ہو جائے، پھر اگلے پرچے آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر یہی اسی میں ناکامی ہو گئی تو پھر آگے کیا بنے گا. قرآن پاک میں آتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فخلف من بعدهم خلف، کہ ان کے بعد یعنی نیک لوگوں کے بعد پھر ایسی نسلیں آئیں کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں. اضاعوا الصلاة، اور کیا کیا؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے لگ گئے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، خواہ وہ پیغمبروں کی اولادی کیوں نہ ہو. فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم سے دوچار ہوں گے، ہلاکت سے دوچار ہوں گے. قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ سجدے میں جھک جاؤ. یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کو جھکنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن کچھ لوگ جھک نہ سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرمندگی کے مارے. ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سلامت تھے اور وہ سجدے کے لیے جھکتے نہیں تھے، لہٰذا قیامت کے دن بھی وہ جھک نہ سکیں گے. ان کی کمر تخت کی طرح اکڑ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے جھکنے سے انکار کیا ہوگا، دنیا میں انہوں نے اللہ کے آگے جھکنے کا اہتمام نہیں کیا ہوگا. یہ بات بطور خاص میں ماؤں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سی مائیں میرے پاس آتی ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے. میں پوچھتی ہوں بچوں کی عمر کیا؟ تو بچے جوان ہو چکے. آپ دیکھیں کہ جب ایک درخت مضبوط ہو جاتا ہے نا، سخت ہو جاتا ہے، تو اس کو جھکانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جو پودا نرم ہوتا ہے، جس کی ٹہنیاں نرم ہوتی ہیں، اس کو آپ جدھر چاہیں جھکا لیں، دائیں جھکائیں بائیں جھکائیں، جدھر چاہیں موڑ لیں. لیکن جب ایک سخت ہو جاتا ہے درخت کا تنا، تو پھر اگر آپ اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو اکثر وہ ٹوٹ جاتا ہے.
پھر بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب بچہ ابھی چھوٹا ہی ہو تو اس کو دین کی طرف لائیں. اور یاد رکھیں دنیا کا ہر کام ہم لالچ دے کے خوشامد کر کے پیار محبت سے کراتے ہیں. نماز کی باری ہے تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں, اٹھو نماز پڑھو, اور پھر یا جہنم کے ڈراوے دینے لگتے ہیں. نہیں, یہ کہنے کی بجائے کہ اٹھو نماز پڑھو, یہ کہیں آئے نماز پڑھتے ہیں, چلو نماز پڑھتے ہیں ہم سب, ان کو ساتھ کھڑا کریں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیوں نہیں شروع ہوں گے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے, بال بچوں کو بچاؤ. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جا کر انسان اگر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے گا, بہانہ کرے گا, یا اللہ یہ بڑی مجبوریاں تھی, میرے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے, میں کیا کرتا, تو اس دن کیا کہا جائے گا, یا ایھا الذین کفروا, اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا, لا تعتذروا اليوم, آج معذرتیں نہ کرو, آج بہانے نہ کرو, آج عذر نہ پیش کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں عذر پیش کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جانتا ہے حقیقت کو. عذر بہانا تو وہاں چلتا ہے نا کہ جہاں دوسرے کو پتا نہ ہو, وہاں تو کام نہیں آتا جس کو سب کچھ پتا ہو. اس ہستی کے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے, کون بات چھپا سکتا ہے, کون بات بدل سکتا ہے, پھیر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. اس لیے کہ وہ تو ظاہر اور باطن, حاضر اور غائب, ہر چیز کا جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ, حاضر اور غائب سب کچھ کو وہ جانتا ہے, اس کے سامنے کوئی بہانہ کیسے کرے گا. آج آپ دیکھیں نیکی کا کوئی کام ہونا تو ہمارے پاس بہت سے بہانے ہو جاتے ہیں. کیا کریں, بچے چھوٹے ہیں. آپ دیکھیں کہ اکثر چھوٹے بچوں کی مائیں جو جوان ہوتی ہیں, صحت مند ہوتی ہیں, اگر ان سے کہا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں بچے پیشاب کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم نے کوئی کہیں شادی کا جوڑا پہنا ہو تو اس پہ پیشاب نہیں کرنے دیتے بچے کو. کیوں نہیں کرنے دیتے, یہ خراب ہو جائے گا. ایک اچھے جوڑے کو تو پیشاب سے بچا لیتے ہیں بچے کے, لیکن جس جوڑے میں نماز پڑھنی ہوتی ہے اس کو پیشاب سے نہیں بچا سکتے. یہ صرف ہم بہانہ کرتے ہیں. سوچنا یہ چاہیے کیا قیامت کے دن ہمارا یہ بہانہ کام آ جائے گا, اللہ تعالیٰ مان جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, واقعی تمہارے چھوٹے بچے تھے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ مائیں بچے پیدا کریں گی اور ان کے بچے چھوٹے اس طرح کے کام کریں گے تو ان کو تو نماز معاف کر دینی چاہیے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ طہارت تو مسلمان پہ لازم ہے. آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ الطہور شطر الایمان, صفائی اور پاکیزگی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. آپ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں, لیکن آپ پیشاب والے ناپاک کپڑے پہن کے سارا دن رکھیں گے, سوچنے کی بات ہے نا. انہی کپڑوں پہ کہیں گیلا ہاتھ لگ جائے گا, وہی گیلا ہاتھ کھانے میں لگ جائے گا, اسی سے کوئی اور کام شروع کر دیں گے. تو گندی ماں جو ہے وہ تو ہر وقت وہ گھر کے اندر ایک نجاست اور نحوست پھیلا کے رکھے گی. اللہ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, اس سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے بنیادی فرائض کو ادا کرنے کی طرف پوری توجہ رہنی چاہیے. پھر اسی طرح فرمایا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون, مت بہانے کرو, آج تم کو وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو, آج تمہارے سامنے وہی ہے جو تم کر کے آئے ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنت اور جہنم دراصل کیا ہے, انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا, برا کریں گے تو برا نتیجہ. بالکل ایسے ہی جیسے ایک طالب علم امتحان میں بیٹھ کے سنوار کے لکھتا ہے, بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہے, پڑھ کے آیا ہوتا ہے, تیاری کر کے آیا ہوتا ہے, بہترین پرچہ کرتا ہے. اور دوسری طرف دوسرا ایک نکما انسان کیا کرتا ہے, جو پڑھ کے نہیں آتا, وہ پرچہ بھی پھر اسی طرح ٹال مٹول کر کے اٹھ پٹانگ لکیریں ڈال کے وہ آ جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں نے اپنا کام کر لیا. تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس طالب علم نے سال بھر پڑھا, محنت کی, کوشش کی, توجہ کی, امتحان میں صحیح طور پر لکھا, اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا, اور اس کا کچھ اور ہوگا جس نے نہ پڑھا نہ لکھا نہ کوئی کام کیا اور نہ امتحان میں کوئی صحیح جواب دیا. اور اگر دونوں کے نمبر برابر کر دیے جائیں تو کیا ہوگا, یہ انصاف ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں قرآن پاک میں کہا اے لوگو بے شک تم کچھ نہ کرو یا جو تمہارا دل آئے کرو, میں نے تمہارے لیے جنت تیار رکھی ہوئی ہے.
کہیں نہیں لکھا ہو، یہ مطلب ہم نے خود نکالا ہوا ہے اپنی مرضی کا، تاکہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف، خالص توبہ، سچی توبہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ پچھلے گناہوں کا علاج سوائے معافی کے کچھ نہیں اب. اور معافی کیسے، توبہ کیسے؟ توبہ صرف زبان ہلانے کا نام نہیں ہے. توبہ کے کچھ طریقے ہیں، ادب آداب ہیں. پہلی بات یہ ہے توبہ میں کہ جو ہو چکا اس پہ شرمندہ ہو، اس کا احساس ہو کہ یا رب میرے سے غلطی ہوئی. بالکل ایسے ہی پتہ نہیں کل زلزلہ یہاں محسوس ہوا ہے کہ نہیں، کراچی میں تو بہت زور کا جھٹکا محسوس ہوا ہے. تو اس وقت مختلف لوگ اپنی اپنی بات بتا رہے تھے، تو ہر ایک کو اپنے گناہ بہت یاد آئے کہ ہائے اگر ہم مر جاتے اب تو کیا بنتا، کیا خدا کو منہ دکھاتے، کیا جواب دیتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ ہم کو بچا لیتی، لیکن ایک دن تو موت نے آ ہی جانا نا، یہ تو کوئی نہیں بچا سکتا. تو جس طرح چھوٹا سا ایک زلزلے کا جھٹکا انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور اس کو سارے گناہ خود ہی نظر آنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں خود دیکھنے لگتا ہے انسان. ہائے ہائے ابھی تو میں نے یہ کام نہیں کیا، ابھی تو اس کی پکڑ ہو جائے گی، پھر کیا کروں گا، توبہ استغفار، اب موقع ملے تو میں سب سے پہلے اپنا یہ کام پورا کر لوں. اسی طرح ایک دن موت نے آ جانا ہے، اس سے کوئی فرار نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس سے پلہ چھڑا نہیں سکتا. آپ نے دیکھا موت نے کبھی چھوڑا کسی بچے کو جس کے لیے آئی ہو، خواہ وہ بچہ ہو؟ کبھی چھوڑا کسی جوان کو، کسی بوڑھے کو، کسی بیمار کو، کسی تندرست کو؟ نہیں. جس کی لکھی ہے جہاں جس حال میں جیسے آ جاتی، وہ انتظار نہیں کرتی. اور ہم میں سے کون کہتا ہے میں نے بوڑھے ہو کر ہی مرنا ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. کون کہتا ہے کہ میں اتنے سال تو ضروری جیوں گا؟ کوئی نہیں کہتا. اتنی غیر یقینی چیز زندگی، ایک بالکل کچی تار کی طرح کہ جو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. اس زندگی پہ بھروسہ کر کے، کل کی امید رکھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف، خالص توبہ. کیسی توبہ؟ جس میں شرمندگی بھی ہو، جس میں زبان سے توبہ بھی ہو. نماز پڑھ کے بھی توبہ کی جائے، توبہ کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں. اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر مدد مانگی جائے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما کہ آئندہ ہم تیری اطاعت کے مطابق زندگی بسر کریں. پھر اس کے بعد استغفار پڑھنا، پھر آئندہ ان گناہوں سے بچنا جو پچھلی زندگی میں کرتے رہے. یعنی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ یا اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، آئندہ غلط کام نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید کی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے. یعنی تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں بھی تم سے پھر دور کر دے گا، یعنی پچھلے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. یہ ہے وہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا. جب انسان اپنی پچھلی کوتاہیوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور واقعی وہ آئندہ پھر گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا کے صاف کر دیتا ہے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی جنت کے باغ. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا. آپ کے ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو آپ جیسے کام کریں، جو آپ کے طریقے پر چلے، جو اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نیک کام اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو. اور جو شخص آپ سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی آپ کے طریقے کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. وہ کبھی سنت پر عمل کر کے شرمندہ نہیں ہوتا، کبھی شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اب کیسا دور آ گیا ہے
اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے. مثلاً کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. ہمارے ہاں اب دن بدن چھری کانٹے کا رواج آ رہا ہے, جس میں بائیں ہاتھ سے کھانا ایک زیادہ فیشن اور خوشی کی بات ہے, زیادہ کانفیڈنس کی بات قرار پاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے, بیٹھ کے پانی پینا چاہیے, لیکن ہم کھڑے ہو کر بے دھیانی میں بعض اوقات پتہ ہی نہیں کہ سنت کیا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے, اس لیے کہ جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے, بے برکتی ہو جاتی ہے, کھا کر بھی نہیں لگتا, طاقت ہی نہیں آتی, بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں بنتا. لیکن ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے یا غافل ہوتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں یا دھیان ہی نہیں کرتے. اس لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں. نہ صرف یہ کہ نماز روزے کی حد تک, بلکہ عام زندگی کے اخلاق میں بھی. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب پھیل رہا ہوگا. کس کا نور؟ ایمان والوں کا نور. یہ نور کیا چیز ہے؟ یہ نور انسان کے نیک اعمال کی روشنی ہے. یاد رکھیے, پیچھے نار کا ذکر ہوا ہے اور یہاں نور کا ذکر ہوا ہے. نار کیا ہے؟ جو گناہوں سے بنتی ہے. نور کیا ہے؟ جو نیکیوں سے پیدا ہوگا. اب یہ اپنی قسمت کی بات ہے, اپنے شوق کی بات ہے, اپنی محنت کی بات ہے, اپنی دلچسپی کی بات ہے. کیا کہ ہم اپنے لیے کیا تیار کرتے ہیں, نار یا نور؟ کس چیز سے ہمیں دلچسپی ہے دونوں کی اصل ایک ہی, لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے, تاثیر مختلف ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ حشر کا دن جو ہے وہ مکمل اندھیرے کا دن ہوگا. اس دن ہر انسان کے پاس جو روشنی ہوگی اس کے اپنے عمل کی ہوگی, کوئی شخص کسی دوسرے کو نہ دے سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نور ان کے جیسے مدینہ سے صنعاء تک جا رہا ہوگا. صنعاء یمن کا ایک علاقہ ہے, تقریباً 1500 کلومیٹر بنتا ہے مدینہ سے, کہ وہاں تک جا رہا ہوگا, دور دور تک اس کی روشنی پھیل رہی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں, ایک تو یہ کہ ذاتی نیکیاں بہت ہوں گی, دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا ہوگا. ان کی حرص اور شوق یہ ہوگا کہ نیکی کی بات ہر جگہ پھیل جائے, دور دور تک پھیل جائے. ہم ایسے کام کر جائیں کہ جس سے خیر پھوٹے. ہم اپنا وقت, اپنا مال, اپنی طاقت, اپنی کوشش, اپنا علم, اپنی ذہانت, اپنے بال بچے, اپنے وسائل اس کام میں لگائیں کہ جس سے اللہ کا نام, اللہ کا پیغام, اللہ کا دین دور دور تک پھیل جائے. جو اس کام میں جتنی کوشش کرے گا, جتنی محنت کرے گا, خود اچھا بننے کے بعد, اپنے بال بچوں کو اچھا بنانے کے بعد, عام لوگوں کی بھلائی کی فکر بھی کرے گا, تو قدرتی طور پر اس کا نور دور دور تک پھیلے گا. کچھ لوگوں کا اس سے کم, کچھ کا اس سے کم, حتیٰ کہ منافق کا نور بس اس کے ناخن کے انگوٹھے میں ہوگا, کبھی جلے گا کبھی بجھ جائے گا, اور وہ پریشان ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کو بتایا جائے گا کہ ظاہر ہے کہ کبھی وہ ایمان کی حالت, کبھی کفر کی حالت پر, کبھی دین کی طرف آ گئے, کبھی دین کو بالکل بھول گئے. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے, جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ مسلمان ہوتا ہے. مسلم عربی زبان میں ایک بڑی دلچسپ اصطلاح ہے. اگر آپ ڈکشنری میں لغت میں مسلم کا مطلب معلوم کریں تو مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے, مہار ڈال دی جائے, اور اس مہار کو کسی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہو اور جدھر اس کو لے جانا چاہے ادھر لے جائے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کھلا اونٹ, جدھر دل چاہے خود ہی گھومتا پھرتا رہے, ادھر منہ مار, ادھر چار اس کے درخت میں توڑ, یعنی جہاں اس کا دل چاہے جائے. اور مسلم وہ اونٹ ہوتا ہے کہ جو شتر بے مہار, یہ محاورہ بھی ہے نا, اردو میں بھی یہ بولتے ہیں, شتر بے مہار. شتر کہتے ہیں نا اونٹ کو, اور بے مہار یعنی اس کی مہار کوئی نہیں, لہذا وہ کھلا پھر رہا ہے, اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں, کوئی ایم نہیں. لیکن مسلم کون ہوتا ہے؟
عربی میں مسلم اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو، مہار ڈالی ہوئی ہو اور وہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ اب مسلمان کون ہے؟ وہ انسان کہ جس نے اپنی باگیں اللہ کے ہاتھ میں دے رکھی۔ وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے کہ جو اس کا دل چاہے، جو اس کی خواہش ہو، جو اس کی مرضی ہو وہ کرتا پھرے۔ نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا آپ اس نے اللہ کے حوالے کر رکھا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی کریں گے۔ لہذا مسلمان اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی باغیں اللہ کے ہاتھ میں، جس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ جہاں سے وہ روکتا ہے ادھر سے باغ کھینچتا نہیں، ادھر نہیں جانا، رک جاتا ہے۔ جدھر جانے کو کہتا ہے کہ چلو اس طرف، وہ ادھر چل پڑتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ مسلمان وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو وہاں سے روک لے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، خواہ وہ کھانے کی ہو، خواہ وہ دیکھنے کی ہو، خواہ وہ سننے کی ہو۔ چاہے اس کے سامنے سونا رکھا ہو، وہ کسی کی چیز پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ میری چیز ہی نہیں، میں کیوں اٹھاؤں، میری اس سے کیا دلچسپی، میرا اس سے کیا مطلب کہ میں کسی کے مال کو اس نظر سے بھی دیکھوں۔ لینا اور چھیننا اور چرانا اور دھوکے سے اور فراڈ سے لینا تو بہت دور کی بات۔ اسی طرح جو دیکھنا اللہ نے حرام کیا وہ میں کیوں دیکھوں؟ آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا عذاب یا طوفان جو ہے وہ کیا ہے؟ میڈیا کا۔ کہ آپ نہیں بھی چاہتے تو آپ دیکھیں بے حیائی کے منظر، ٹیلی ویژن کھولیں اس پر دیکھیں۔ اور اب تو خالی ٹیلی ویژن کی بات ہی نہیں رہی، گھر گھر میں کیبل پہنچ چکی ہے، ڈش پہنچ چکی ہے۔ اس میں صرف مسلمان نہیں، کافروں کے ننگے ناچ اور غلط سلط قسم کی حرکتیں اور چیزیں۔ ہم میں سے اچھے بھلے لوگوں نے ان سب چیزوں کو اپنے لیے حلال، جائز اور درست قرار دے دیا۔ دن رات بچے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، خود بھی ہم دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ایک وقت تھا کہ جب اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا، نہیں نہیں حرام ہے یہ سب کچھ، کسی عورت کو اس حال میں دیکھنا یا کسی مرد کو دیکھنا یہ درست نہیں۔ لیکن آج ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں مگر ہمارے دلوں میں کوئی اس کے بارے میں تکلیف ہی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم نے اس کو کلچر سمجھ لیا، ہم نے اس کو فن قرار دیا، ہم نے اس کو انجوائمنٹ قرار دیا، اور گھنٹوں ہم اس کے آگے بیٹھ کر وقت گزار لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری صبح نہیں ہوتی، رات نہیں ہوتی، ہم کو نیند نہیں آتی اس کے بغیر، ہمارا اٹھنا بھی اس سے، ہمارا سونا بھی اس سے، کہیں بھی بیٹھے ہوں اسی طرح کی ہر جگہ پر۔ اور اب تو مسلمانوں کی شادیوں کے اندر بطور خاص ایسی مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ کیا ایسی کسی مجلس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے سکتے ہیں؟ کیا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوں تو ہم اپنی شادیوں میں بلا سکتے ہیں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں، دیکھیں ہم آپ کی امت ہو کے کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ پھر قیامت کے دن ہم کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے، کس منہ سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجیے، ہم پکڑے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوروں کی سفارش کریں گے اللہ کے پاس کہ اللہ یہ میری امت کے چور ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجیے، یہ دھوکہ باز لوگ ہیں ان کو معاف کر دیجیے، یہ دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو معاف کر دیجیے، یہ گھنٹوں بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کرتے تھے ان کو معاف کر دیجیے، یہ دلوں میں بغض بھر کے بیٹھے ہوئے تھے، نفرتیں اور عداوتیں، ان کو معاف کر دیجیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امت پر فخر کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور اگر ہم نے آپ کا کہنا نہیں مانا، آپ کی بات نہیں مانی، تو پھر حق کیا ہے کہ آپ سے کہیں کہ آپ ہمیں چھڑا دیں؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن وہ اپنی گردن پہ ایک اونٹ لادے ہوئے آئے اور مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، میں اس وقت مدد نہ کروں گا، میں آج صاف بات پہنچا چکا ہوں۔ اور وہ اونٹ چوری کا اونٹ ہو جو کسی کا چرایا ہوا، اور وہ اپنی گردن، ظاہر ہے کہ جو کسی کی کوئی چیز چرائے گا قیامت کے دن اٹھا کے لائے گا اور اپنے عمل کی شکل میں دینی پڑے گی۔
حتیٰ کہ کسی کی ناحق زمین کی ایک بالشت کسی نے اگر ہتھیائی ہوگی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ ایک پلاٹ کتنی دفعہ بک جاتا فراڈ کے ساتھ. کتنے ہی واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے. اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے پیٹوں میں ایسے حرام کا پیسہ ڈال لیتے ہیں. کتنے جھگڑے اور کتنے فسادات انہی باتوں کی وجہ سے ہیں کہ مسلمان قوم کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہا. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جنت ہماری پکی ہے، لہٰذا جو دل میں آئے کرو، شتر بے مہار کی طرح. نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں ہوتا.